ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ماحولیاتی آلودگی کے اوپر, اور ہم نے بات کی اب کچھ اور جو انڈسٹریلائزیشن کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی, سیمنٹ کے اوپر ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سید مظہر علی صاحب. سر, اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ترکمنستان کے حوالے سے, جنہوں نے پاکستان کو سستی بجلی کی پیشکش کر دی ہے. اس کی پیشکش جو ہے اسلام آباد میں جو ترکمنستان کے امبیسڈر ہیں انہوں نے بیسیکلی کی تھی, جو چیمبر آف کامرس اسلام آباد ہے وہاں پر تاجروں کو. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی ایگزسٹنگ کاسٹ سے کم پہ آپ کو بجلی مل سکتی ہے تو یہ خوشائن بات ہے. لیکن اس میں جو ایشوز ہیں وہ 2-3 ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا گورنمنٹ آپ کو وہ سستی بجلی سستے ریٹوں پہ ہی فراہم کرے گی, کیونکہ آپ کے پاس ایک ایشو آ جاتا ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا. آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے وہ اتنا پرانا اور مسیدہ ہو چکا ہے کہ اس کو ریجوونیٹ کرنے کی انٹائر سسٹم کو ضرورت ہے. تو آپ بجلی اگر زیادہ بھی بنا لیں اور آپ کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اویلیبل نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور پھر آپ لائن لاسز کے اوپر جب جاتے ہیں تو ہم لائن لاسز کو ملٹیپلائی کر کے انہیں کنزیومرز پہ اور انہیں انڈسٹریلسٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو آپ کے پاس نیٹ ورک میں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ایک کانسیپٹ ہے, اس کو پراپر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کو تو سستا کرنے کے لیے اگر آپ چائنا کی مثال لیں تو انہوں نے 2030 کا پلان دے دیا ہے, جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ 30% آف دی الیکٹریسٹی یوز ان چائنا ول بی تھرو سولر پاور. تو ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجی پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جس ملک کے اندر اتنے ہائیڈرو ڈیمز موجود ہیں چھوٹے چھوٹے چائنا میں, اس کے باوجود وہ سولر انرجی کی طرف جا رہا ہے. ہم اس طرف بالکل کام نہیں کر رہے. ہم تو اسی سرکولر ڈیٹ سے بھی باہر نہیں نکلے. ہم اسی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو جو 50 سال پرانا تھا اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایک کلیئر اسٹریٹجی الیکٹریسٹی کے اوپر کام نہیں کر رہے کہ ہمارا اگلے 20 سال کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ اس پہ کام کرے تو اس پہ انڈسٹری بھی آ سکتی ہے, سولر پینلز کی انڈسٹری آ سکتی ہے. اس وقت تو ہم 0% پہ صرف امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ مینوفیکچر بھی کر سکتے ہیں, آپ سولر کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ 9 مہینے 8 مہینے آپ کے پاس پورا سورج ہوتا ہے, اور آپ اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں تو آپ کی کاسٹ بہت گر سکتی ہے. گھروں کے لیے بھی جہاں نیٹ ورک نہیں ہے ڈسٹریبیوشن کا, گاؤں گاؤں بجلی جا سکتی ہے اور جا رہی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ میکرو لیول پہ اس پہ کام کرے تو بہت بہتر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مظہر صاحب, امریکہ سے 2000 مویشی کراچی پہنچ گئے ہیں. کیا پاکستان کی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ لائف سٹاک انڈسٹری اپنی بہتر کر سکے اور اس پہ کچھ بہتری سے کام ہو سکے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی لائف سٹاک انڈسٹری کے حوالے سے کہ اس کو ہم بہتر کریں گے, بوم لے کر آئیں گے اور اس سے ارن کریں گے, نیشنل ایکسچیکر میں پیسہ آئے گا اس انڈسٹری سے. اپوزیشن جماعتوں نے بہت مذاق اڑایا مرغی انڈے کٹے بول بول کر, اور بار بار اس کا 2 سال تک ہم یہ سنتے ہی رہے. اب 2-2.5 سال بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اب دوسرا سٹیٹمنٹ آتا ہے, تیسرا سٹیٹمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہم یہ انڈسٹری اتنی کریٹ کر ہی نہیں سکتے, ہم صرف اور صرف ایگریکلچر پر کام کر سکتے ہیں, ایون ہم اس کو بھی ٹھیک سے سسٹین نہیں کر پائے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, اس میں تو کہنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ خود تو یہ کام نہیں کر سکتی, لیکن گورنمنٹ اگر مواقع پیدا کرے تو پاکستان میں بہترین انٹرپرینورز ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر میں مویشی کی آپ نے بات کی, اگر دودھ کی بات کروں تو وی آر دا 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ان دا ورلڈ. تو اگر ہم 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ہیں تو مویشی بھی ہمارے پاس ہیں. ہم ایگریکلچر کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے کھانے کی فیڈ کے لیے. اور اگر ہم یہاں پہ مویشیوں کا گوشت ایکسپورٹ کریں یا دودھ ایسے آ رہا ہے, اور جو منسٹری آف کامرس کی پالیسی ہے جس کے تحت چیز وغیرہ کی امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں یا ریگولیٹری ڈیوٹی ہے, جس سے آج پاکستان میں چیز بننا شروع ہو گئی ہے. اور وہ جو ایکسپورٹ تھی اگر اسی طرح فوکس رہے تو اس سے آپ کی ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیکٹر کو بہت سیریسلی لیں. پچھلے سالوں کے اندر حکومت نے ملک انڈسٹری کو انڈسٹریلائزیشن کا رتبہ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو انڈسٹری کا رتبہ دیا جائے جس میں آپ کا ملک ہے, آپ کا میٹ انڈسٹری ہے, تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بہت سے بڑے انڈسٹریل گروپس ہیں جنہوں نے ڈیری فارمز لگائے ہوئے ہیں, وہ ٹیکسٹائلز میں بھی ہیں اور ڈیری فارمز میں بھی ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے سارے کام خود کرنا چاہے گی تو وہ نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آسان
پالیسیز بنائیں جس کے تحت اس کے اندر لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لیں اور کاروبار اس کے اندر شروع کریں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم یہاں نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگرو بیسڈ کنٹری بنایا ہے. آپ کا فیڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے, اور مویشی کے ساتھ آپ دودھ, دہی, چیز, میٹ, یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے مظہر صاحب, جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم لائف سٹاک انڈسٹری کے اوپر کام نہیں کر سکتے, تو یہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل اس پہ بلیو نہیں کرتا. اس پہ کام آلریڈی جب شروع ہو گیا تھا, آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے گروپس ہیں جو آلریڈی لائف سٹاک کے اندر آ گئے, ڈیری فارمنگ کے اندر آ چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. ان 3-4 سالوں کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہے. گورنمنٹ کو اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایز اے انڈسٹری کا رتبہ دیں. اس کے اوپر آپ جب دیں گے تو اس میں فائنینسنگ اویلیبل ہوگی, لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لیں گے. اس میں ٹیکسز کا مراحت دیں تاکہ لوگ انٹرسٹ لیں اور اس کام میں آئیں. یہ وہ کام ہے جس میں آپ کو گیس نہیں چاہیے, بہت زیادہ بجلی نہیں چاہیے, لیکن آپ اپنے نیچرل ریسورسز سے اس کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سید مظہر علی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ڈیٹیل لائف سٹاک انڈسٹری کے حوالے سے. مظہر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی لائف سٹاک انڈسٹری کا جو ہے پوٹینشیل موجود ہے. حکومت تمام تر کام خود تو نہیں کر سکتی, لیکن حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, کس طریقے سے ٹیکسز کی چھوٹ لگائے کسی بھی انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو بڑا کرنے کے لیے یا اس کو ریویمپ کرنے کے لیے. لائف سٹاک انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر نہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے نہ بجلی کی. تمام تر نیچرل ریسورسز سے اس انڈسٹری کو جو ہے بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کو ایسا پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں یہ انڈسٹری جو ہے فلرش کرے, بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹس کے لیے بھی استعمال کریں, کیونکہ پاکستان جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان ملک ایکسپورٹر ہے. جب ہمارے پاس اتنا ہائی ملک پروڈیوس ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں جو ہے تمام تر باقی جو اشیاء ہیں لائف سٹاک سے ایسوسیٹڈ, ان کو کیوں ہم ٹھیک سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, اس میں پالیسیز ڈیزائن نہیں کر سکتے, حکومت کیوں اس کے اوپر اپنا فوکس نہیں رکھ سکتی. انیشلی خان صاحب نے بات کی تھی کہ لائف سٹاک انڈسٹری جو ہے پاکستان کی وہ بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے, لیکن اپوزیشن جماعتوں نے جو ہے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس بات کو بھی مذاق میں اڑا دیا, یہ بات بار بار بول کے کہ کٹے, مرغیاں اور انڈے اس سے پاکستان چلائیں گے. ایونچولی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فوکس بھی وہاں سے ہٹا لیا, جو کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں پریشر میں آ کر جو کام وہ بہتر بھی کرنا چاہتی وہ بھی نہیں پرفارم کر پاتی. اسٹیٹ کی ریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور فلرش کرے گی اگر کوئی بھی ایک انڈسٹری تو پاکستان کا نیشنل ایکسچیکر جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگا, اور پاکستان کا جو اوور آل جی ڈی پی اور اکانومی ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی. کچھ ہم نے بات پروگرام میں جو ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی کی, اور کچھ سیمنٹ انڈسٹری اور اسٹیل انڈسٹری کے اوپر بھی ہم نے بات کی کیسے بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہیں. اگلے پروگرام میں ہم آپ سے ڈیٹیل اور مزید سبجیکٹس کے اوپر بات کریں گے. مین سبجیکٹ, کور سبجیکٹ تو ہمارا بزنس ہی ہوتا ہے, اکانومی ہی ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی خبر ہم آپ کو ایسی بھی دیتے ہیں پروگرام میں جہاں پر ہم پاکستان کے بائیلیٹرل ٹائز یا پھر ملٹی لیٹرل ٹائز کو ڈسکس کرتے ہیں, جہاں پہ پاکستان بزنس اور اکانومی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک اچھی خبر آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل. اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فیض ٹی وی کو تو آپ ضرور یوٹیوب جو ہے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا, اور ہمیں سوشل میڈیا پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے اکاؤنٹس موجود ہیں. اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی. میری طرف سے خدا حافظ.